قرآن میں ارشاد ہے کہ امت مسلمہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی جی، تو اس میں سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا؟ حدیث کے بارے میں پہلے ایک اصولی بات جان لینی چاہیے کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کر کے کچھ کہا جائے تو اس کی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے. یہ روایت ہمارے جلیل القدر محدثین نے تو قبول ہی نہیں کی. بعض دوسرے تیسرے درجے کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، اس کو بھی بہت سے محققین انتہائی ضعیف کہتے ہیں اور بعض محققین تو موضوع قرار دیتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ بنائی گئی وضع کی ہوئی روایت ہے. تو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے یا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو آپ کو پہلے جاننا چاہیے کہ کیا وہ صحت کے معیار پر پوری اترتی ہے. یعنی محدثین کے ہاں صحیح ہونا یا صحت کے معیار پر پورا اترنا یہ ایک اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے معیار بنایا ہے تاریخی چیزوں کی تحقیق کا، یہ اس کے اوپر پوری اترتی ہے. تو یہ روایت اس پر پوری نہیں اترتی. ایک بات لیکن یہ مشہور بہت ہے، بہت شہرت ہو گئی، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی شہرت ہو گئی اور بعض بڑی اعلیٰ درجے کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اپنے موضوع مدعا کے لحاظ سے آپ ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر دیا جاتا ہے. چنانچہ بعض کتابیں ہمارے محققین نے لکھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللعل المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، یعنی گڑی ہوئی روایتوں کے اندر جو بنائے گئے موتی ہیں، اس کا نام رکھا یعنی گیا اس میں کتاب اچھی کا. باتیں بیان ہوئی ہیں. باتیں بہت اچھی ہیں، کسی فلسفی کی، حکیم کی بات ہے، ایسی باتیں جو ضرب الامثال کی حیثیت رکھتی ہیں یا اقوال زرعی کی نوعیت ہے، ان کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے دی جاتی ہے. تو اس روایت کی پہلے تو حیثیت سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صحت کے ساتھ حضور سے متعلق نہیں ہوتی. اب جو بات اس میں کہی گئی اس کو بھی جان لینا چاہیے. اصل میں دو روایتیں، یہ مستدرک کے حاکم میں آئی ہے، دو روایتیں ہیں جن میں ایک میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں تو 72 گروہ بن گئے تھے، تمہارے ہاں 73 ہو جائیں گے. اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا جائے کہ اس طرح کی بات حضور نے کہی ہوگی تو اس کا مدعا کیا ہے؟ اپنی امت کو متنبع کرنا ہے کہ تم فرقہ بندی میں مبتلا نہ ہونا. پھر اس کے بعد ایک سوال نقل ہوا ہے، یہ سوال نقل ہوا ہے کہ ہم پھر کیسے جانیں کہ صحیح بات کیا ہے؟ اس کا جو جواب ہے وہ بھی بہت اعلیٰ ہے، یعنی اگرچہ اس کی نسبت مخدوش ہے جیسے میں نے عرض کیا، لیکن جواب بہت اعلیٰ ہے. فرمایا ما انا علیہ واصحابی، تم اس طریقے کی پیروی کرنا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. چنانچہ بدعت سے، شرک سے، دین میں کسی غلطی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ آپ فرقہ تلاش کریں کون سا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کون سی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے اور ان کے صحابہ کس چیز کے اوپر تھے. حضور اور حضور کے صحابہ وہی ہیں جو دین میں معیار کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمیں دین کے معاملے میں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کو حضور نے بیان کر دیا. یہ چیز ہے جو اس پہ بیان ہوئی ہے. تاہم یہ بات واضح رہے کہ روایت صحت کے اعتبار سے اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ، کوئی رائے، کوئی نظریہ قائم. صحیح.